کہ آپ اس نقشے پہ غور فرمائیں، اس لیے میں نے یہ نقشہ مکے سے دمشق کا راستہ بتایا ہے، جو اوپر جا کر وہ آخر میں سرخ نشان ہے دمشق کا، تو اس میں کہیں بھی راستے میں کسی جگہ پر بھی کربلا نہیں آتا۔ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب یقیناً ایک بڑی شخصیت کے مالک ہیں، تاہم مولانا بدیالوی صاحب کے رد پر جو انہوں نے گفتگو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں انہوں نے کربلا کو گوگل میپ سے دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے بہت ہی ایک فحش غلطی کی ہے۔ مولانا آج سے 1200-1300 سال قبل کے جو راستے ہیں وہ گوگل میپ سے تلاش کر رہے ہیں۔ مولانا کو چاہیے تھا کہ وہ بلدان اور جغرافیہ کی کتابیں کھولتے اور وہاں سے ان راستوں کو تلاش کرتے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ وہ راستے بھی آج تک محفوظ ہیں۔ تو بہرحال میں مولانا کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے یہ بات کہی کہ جو راستہ مدینے سے شام کو جاتا ہے وہ تبوک سے ہوتا ہوا اردن میں داخل ہوتا ہے اور شام تک پہنچتا ہے، اس میں تو کہیں کربلا نام کی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ جو راستہ مکہ سے کوفہ جاتا ہے وہ مدینے سے ہوتا ہوا وہ نجف، کوفہ، کربلا تک پہنچتا ہے۔ پھر تیسری بات مولانا نے یہ کہی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفہ سے ایک راستہ دمشق کو جاتا ہے، یہ کسی کتاب سے ثابت ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بڑی حیران کن لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا نے سانحہ کربلا کو محض تاریخ کی کتابوں میں دیکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کی گہرائیوں میں اتر کر ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ انہوں نے جغرافیہ اور بلدان کی کتابوں کی طرف مراجعات کیا، وگرنہ وہ ایسی کمزور بات کبھی نہ کرتے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حقیقی نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری کتابوں میں محفوظ ہے۔ دیکھیے، مکۃ المکرمہ سے ایک راستہ یوں نکلتا ہے یہاں سے، یہ، اور ایک راستہ ہے جو اس طرف سے اوپر سے نکلتا ہے مدینے کو جاتا ہے، اور پھر مدینے سے آگے کوفہ کی طرف جو راستہ نکلتا ہے یہاں سے، اور مکہ سے جو اس طرف سے جاتا ہے، یہ دونوں جا کر یہاں پر مل جاتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر یہ راستہ کوفہ کو جاتا ہے، نکلتے نکلتے یہ قادسیہ کی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو قادسیہ ایک شاہراہ ہے، یہاں سے ایک راستہ کوفہ کو جاتا ہے اور دوسرا راستہ بائیں طرف دمشق کو جاتا ہے۔ یہ ہے دریائے دجلہ اور یہ ہے دریائے فرات، ان کے درمیان میں کوفہ ہے۔ دریائے فرات سے پہلے قادسیہ کی منزل آتی ہے، اور یہ ایک شاہراہ ہے۔ یہاں سے راستے جدا ہوتے ہیں، ایک کوفہ کو جاتا ہے، ایک دمشق کو جاتا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جس سے میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور میں اپنے ایک ایک حوالے کا پوری طرح ذمہ دار ہوں، 292 ہجری میں مورخ یعقوبی کی وفات ہے۔ انہوں نے بلدان پر ایک کتاب لکھی ہے، کتاب البلدان کے نام سے، اور اس میں انہوں نے مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے، المنازل من الکوفہ الی المدینہ و مکہ، کہ کوفہ سے مدینہ اور مکہ تک کی سفری منازل۔ آپ یعقوبی کی کتاب البلدان کا یہ عنوان نکالیے اور وہاں پر نیچے تحریرات کو دیکھ لیجیے، جتنی منزلیں انہوں نے مکہ سے لے کر کوفہ تک بیان کی، کہیں راستے میں کربلا نام کی منزل آپ کو نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد دوسرا حوالہ سنیے، ایک کتاب ہے موجم البلدان یاقوت الحموی کی، اس میں قاف کی پٹی آپ نکالیں، وہاں آپ کو قادسیہ لکھا ہوا ملے گا۔ قادسیہ پر لکھتے ہوئے یاقوت الحموی لکھتے ہیں بینہا و بین الکوفہ، کہ قادسیہ اور کوفہ کے درمیان جو ہے 45 میلوں کا فاصلہ بنتا ہے۔ انہوں نے تو لکھا 15 فرسخ، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو گویا کہ 45 میلوں کا فاصلہ بنتا ہے قادسیہ اور کوفہ کے درمیان۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں وہ بینہا و بین العزیب، یہاں سے قادسیہ سے جو راستہ دمشق کو جاتا ہے نا، تو قادسیہ اور عزیب کے درمیان، قادسیہ کے بعد مغیثیہ کی منزل آتی ہے اور مغیثیہ کے بعد العزیب کی منزل آتی ہے۔ قادسیہ اور العزیب کے درمیان جو ہے 4 امیال، 4 میلوں کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح اسی موجم البلدان یاقوت الحموی میں ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے، اذا خرجت من القادسیہ تريد الشام، کہ جب تم قادسیہ سے شام کی طرف جانا چاہو، ومنہ الی قصر مقاتل، آگے جا کر ایک منزل آئے گی جس کو قصر بنی مقاتل کہتے ہیں،
یعنی قادسیہ کے بعد مغیثیہ، مغیثیہ کے بعد العزیب، العزیب کے بعد ذو حسن، اور ذو حسن کے بعد قصر بنی مقاتل، اور قصر بنی مقاتل کے بعد کربلا آتا ہے۔ یہ معجم البلدان یاقوت الحموی میں لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں دنیا جہان کی کسی کتاب پہ نہیں ہے۔ یہ کتابیں بلدان اور جغرافیہ کی کس لیے لکھی گئی ہیں؟ یہ یاقوت الحموی تو اہل سنت کے عالم ہیں، اور مورخ یعقوبی جو ہیں وہ تو شیعہ عالم ہے۔ تو میں نے دونوں مستند کتابیں، مشہور کتابیں، رائج کتابیں ہیں دنیا میں، تو آپ ذرا ان دونوں کتابوں کی طرف مراجعات کیجئے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ قادسیہ ایک ایسی شاہراہ ہے، یہاں سے دائیں طرف راستہ کوفہ کو جاتا ہے جو دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان میں ہے، اور یہاں سے بائیں طرف راستہ جاتا ہے دمشق کو، اور کربلا دمشق کے راستے پر آتا ہے، نہ کہ کوفہ کے راستے پر آتا ہے۔ اب آپ کو یقیناً میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں دو حوالے مزید پیش کرنے لگوں۔ 9ویں صدی ہجری کے شیعہ انساب کے ماہر عالم احمد بن علی بن حسین، انہوں نے ایک کتاب لکھی عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سمیت جب سفر کرتے کرتے قادسیہ تک پہنچے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی حر بن یزید کے لشکر کے ساتھ۔ تو وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر بن یزید سے ملاقات کرنے کے بعد اپنا رخ کربلا کی طرف کیا، یعنی بائیں طرف مڑ گئے، اور یہاں تک لکھا ہے عمدۃ الطالب کے مصنف نے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قادسیت سے کربلا کی طرف آپ مڑے ہیں، دمشق کی طرف، اپنی مرضی سے مڑے ہیں، کسی نے ان کے اوپر جبر نہیں کیا۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے سفر کرتے کرتے، وہ 60 کوفی بھی مکے سے ساتھ آ رہے تھے جو آپ کو لینے کے لیے آئے تھے۔ ٹوٹل 91 آدمی تھے، 19 اہل بیت کے تھے، اور باقی جو ہے وہ 60 کوفی تھے جو آپ کو لینے کے لیے گئے تھے مکے سے، اور کچھ دیگر جانثاران تھے۔ چلتے چلتے قادسیہ کی منزل پر پہنچے، یہاں حر بن یزید التمیمی کا لشکر تھا۔ حر بن یزید التمیمی سے ملاقات ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سیدنا حسین سے پوچھا ہوگا کہاں جا رہے ہیں، کس نے آپ کو بلایا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہوگا مجھے تو کوفہ والوں نے بلایا ہے، انہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں، میرے پاس خطوط موجود ہیں۔ پوچھا ہوگا کس نے آپ کو خطوط؟ کہا فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ تو حر بن یزید التمیمی نے کہا ہوگا کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے وہ تو مسلم کی بیعت توڑ چکے ہیں، وہ تو آپ کی بیعت ختم کر چکے ہیں، انہوں نے مسلم کے ساتھ بے وفائی کر کے مسلم کو شہید کروا دیا ہے۔ جب کوفیوں کی غداری بالکل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نمایاں ہو گئی تھی کہ کوفہ والے بہت غدار نکلے، کہ 18,000 سے 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے بالآخر عبید اللہ بن زیاد کی سختی سے ڈر کر انہیں تنے تنہا چھوڑ کر انہیں شہید کروایا اور مسلم کی بیعت توڑ دی۔ یہاں ایک بات میں رک کر کہنا چاہتا ہوں، ذرا اسے سمجھیے گا۔ حضرت حسین مکہ سے سفر کرتے کرتے جب سالبیہ کی منزل پر پہنچے، 18ویں منزل تھی، ایک قاصد خط لے کر آیا جو حضرت مسلم نے اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے حضرت حسین کو لکھا تھا کہ میرے چچا زاد بھائی جہاں پر ہیں وہاں سے واپس چلے جائیں، کوفہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوفیوں نے میرے ساتھ جو ہے نا بہت غداری اور بے وفائی کی۔ سالبیہ کی منزل پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف کو تبدیل کر دیا تھا اور کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، لیکن برادران مسلم کا اصرار تھا، کہا نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے، چاہے ہمیں اپنی جانیں کیوں نہ اب دینی پڑ جائے، مسلم نہیں رہے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سالبیہ سے آگے جو سفر سیدنا حسین ابن علی نے کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ برادران مسلم کے اصرار اور وہ جو 60 کوفی ساتھ آ رہے تھے مکے سے ان کے اصرار کے اوپر کیے۔ کرتے کرتے جب قادسیہ کی منزل پر پہنچے اور جب پوری طرح کوفیوں کی غداری بالکل نمایاں ہو گئی، تو میرے نزدیک اقرب الی-الصواب یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 شرائط پیش کی تھی وہ قادسیہ کی منزل پر پیش کی تھی۔ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، نہیں تو اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پر جانے دو، میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ اور کہا اسلامی سرحدات، یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے۔ اور تیسری بات کہی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ساتھ اپنے معاملات خود طے کر لوں۔ یہ شرائط شیعہ سنی سب کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال ان کی تیسری شرط کو قبول کر لیا گیا، ٹھیک ہے آپ شام چلیں یزید کے پاس، اپنے معاملات کو خود کیا کر لیں، طے کر لیں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ سے بائیں طرف کا رخ کیا اور آپ دمشق کی طرف چل پڑے۔ 2 حوالے اور پیش کرنے لگوں۔ تاریخ طبری کھولیے،
सन 61 हिजरी के वाकयात के तहत अबू जाफर मोहम्मद अल बाकर का बयान है। वो कहते हैं कि हमारे दादा जान सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कादसिया से 3 मील पहले करबला की तरफ मुड़ गए थे। अब एक और हवाला पेश करने लगा हूं शिया किताब का, आसिखुत तवारीख, उसमें लिखा है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजीब और कादसिया के रास्ते से बाएं तरफ पलट गए थे, और बाएं तरफ रास्ता दिमश्क शाम को जाता है। ठीक हो गया। अब जब ये पलटे ना यहां से, इतने में पीछे से आमर बिन साद का लश्कर भी आ गया 3000 का, और 1000 का हुर बिन यजीद का था। और आमर बिन साद की भी कोशिश मुसालहत की थी, साद बिन नबी वक्कास के बेटे थे, और शिया सुन्नी किताबों में ये मौजूद है कि वो आखिरी दम तक मुसालहत की कोशिश करते रहे आमर बिन साद। अगर ना कोई तुक ही नहीं बनती कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा को छोड़कर दिमश्क के रास्ते पर चल पड़े। क्यों चले दिमश्क के रास्ते पर? उम्दत तालिब फी अंसाब आले अबी तालिब का मुसन्निफ लिखता है कि वो अपनी मर्जी से यहां से मुड़े हैं। अबू जाफर मोहम्मद अल बाकर के बयान से वाज़ेह होता है कि कादसिया से वो अपनी मर्जी से मुड़े हैं। इसका मतलब है कि उनकी तीसरी शर्त को कबूल कर लिया गया। और बहरहाल ये जो 60 कूफी मक्के से साथ आ रहे थे ना, इन्हें अपनी जानें खतरे में पड़ गई। अगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह हो जाती है यजीद के साथ, या मामलात मुज़ाकरात की तरफ चले जाते हैं और मामलात हल हो जाते हैं कुछ शराइत की बुनियाद पर, लेकिन हम नहीं बचेंगे, उन्हें अपनी जानें खतरे में पड़ गई। चलते चलते जब करबला की मंजिल पर पहुंचे 10 मुहर्रमुल हराम को असर के वक्त, अचानक असर के बाद इन 60 कुमियों ने सबसे पहले हजरत हुसैन के ऊपर हमला कर दिया। वही किरदार अदा किया जो सिफ़ीन और जमल में अदा किया था। उस खेमे को आग लगाई कि जिस खेमे में डॉक्यूमेंट्री के तौर पर वो सबूत मौजूद थे, खुतूत, ताकि कोई सबूत भी बाकी ना बचे। चूंकि होता यह था कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले में औरतें भी होती थी, मस्तूरात भी। तो जिस मंजिल पर पहुंचते, कादसिया के बाद मुगीसिया, अल-अज़ीब, ज़ू हुस्न, कसर बनी मुकातिल, दरमियान में इनका काफिला पड़ाव करता था, और साइड पर बिन साद की फौज होती थी। साइड पर जाहिर सी बात है कि थी तो वो मुसलमान फौज, काफिर फौज तो थी नहीं। वही फौज थी पीछे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चली आ रही थी। जब इन्होंने 60 कूफियों ने अचानक सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया ना, आमर बिन साद की जो फौज दाएं तरफ थी, जब उन्होंने देखा कि कोई भगदड़ मच गई है, तो वो आए और उन्होंने उन 60 कूफियों को मारना शुरू कर दिया। देखा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शहीद कर चुके हैं, उसी जगह पर 60 कूफियों को मार दिया। 88 आदमी आमर बिन साद की फौज के मारे गए और 60 कूफी उसी जगह पर मार दिए गए, और कुछ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानवादा नबूवत के अफराद शहीद हो गए। बहरहाल ये जंग हुई है, ये कहना कि जंग नहीं हुई, हां जंग का आगाज कूफी उन 60 कूफियों की तरफ से हुआ, और फिर आमर बिन साद की जब फौज आई बचाने के लिए, ठीक है, जब उन्होंने देखा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुके हैं, उन्होंने उन 60 कूफियों को जिन्होंने वारदात डाली थी, उनको उसी जगह के ऊपर उन्होंने मार दिया था। इस सानेहों को पढ़ने के लिए दावत देता हूं कि आप उन लोगों की तहकीक को पढ़ें कि जिनमें मजहबी तासुबात से आजाद होकर जिन्होंने इस उन्वान पर कलम उठाया, खास करके मुस्तशरिकीन और आजाद मुहक्किकीन की। उसके लिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के मकाला नवीसों को पढ़ा, उन्होंने साफ ये बात लिखी है, यही 60 कूफी थे कि जिन्होंने करबला के मौके पर अचानक से हमला कर दिया था, और एक मामला किसी बेहतरी की तरफ जा रहा था, उसको जंग में बदल दिया था। तो बहरहाल मैं इसी पर इक्तिफा करता हूं। ताहम इस सिलसिले में एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये कि मैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुरूज को बिल्कुल बरवक्त सही और दुरुस्त समझता हूं। मैं नहीं समझता कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा साहिब इल्म, साहिब तक़वा, साहिब बसीरत, साहिब फ़हम, शरीयत की बारीकियों से वाकिफ, वो महज यजीद के एक शख्सी मामले की वजह से इतना बड़ा कदम उठा दें कि अपनी जान क्या, अपने बच्चे, बीवी, और फिर यह कि मुसलमानों के दरमियान कुछ तो खून करवा दें। मैं बल्कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूर रस निगाहें ये भांप चुकी थी कि इस्लामी रियासत की रूह, उसके मिजाज और उसके मकसद और उसके नजरिए में कोई बड़ा तगय्युर उन्हें दिखाई दे रहा था। तब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान तक देने का फैसला कर लिया। बाद में फिर जाहिर हुआ अहद मुलूकियत में कि इस्लामी रियासत की रूह, उसके मिजाज और उसके मकसद और उसके नजरिए को कैसे जक पहुंची है, जिसकी मिसालों से तारीख भरी पड़ी है। अल्लाह ताला हमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए, जो हकीकत है उसे भी तस्लीम करने की तौफीक नसीब।
دیکھیے بہت ہی واضح اور بہترین انداز میں نقشے کے ذریعے انہوں نے سمجھا دیا کہ کربلا وہ کوفہ کے راستے پہ نہیں بلکہ شام کے راستے پہ پڑتا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، ان سے تسامح ہوا ہے۔